باب دہم کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بدعت ہے؟ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت اور اس کے فضائل و ثمرات کے بیان کے بعد اب ہم زیر نظر موضوع کی مناسبت سے تصور بدعت کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ بطور خاص اس بے بنیاد تصور کا ازالہ کریں گے کہ ہر وہ کام جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا اور نہ خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اسے اگر بعد میں کیا جائے تو قطع نظر اچھائی یا برائی کے وہ بدعت یعنی نیا کام ہونے کی بنا پر کلیتاً ناجائز اور حرام تصور ہوگا۔ ذیل میں اس خود ساختہ تصور کو قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں پرکھا جائے گا، نیز یہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جشن میلاد ایک مشروع، مباح اور جائز عمل ہے۔ بدعت کا لغوی مفہوم۔ بدعت کا لفظ بدعہ سے مشتق ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کسی سابقہ مثال کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اور بنانا۔ نمبر 1، ابن منظور افریقی لفظ بدعت کے تحت لکھتے ہیں، میں نے فلاں شے کو پیدا کیا، یعنی اسے بغیر کسی مثال کے ایجاد کیا۔ نمبر 2، حافظ ابن حجر عسقلانی بدعت کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل بدعت یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونہ کے ایجاد کیا گیا ہو۔ معنی بدعت کی قرآن حکیم سے توثیق۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لفظ بدعت کے مشتقات بیان ہوئے ہیں جن سے مذکورہ معنی کی توثیق ہوتی ہے۔ صرف 2 مقامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بغیر کسی مثال سابق کے پیدا فرمائے، اس لیے خود کو بدیع کہا۔ فرمایا وہی آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 117۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ سورۃ الانعام 101۔ درج بالا آیات سے ثابت ہوا کہ کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق کا ہر نیا مرحلہ بدعت ہے۔ اسے عدم سے وجود میں لانے والی ذات باری تعالیٰ بدیع ہے۔ بدعت کا اصطلاحی مفہوم۔ اہل علم کے نزدیک بدعت کی اصطلاحی تعریف درج ذیل ہے۔ نمبر 1، امام نووی بدعت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، بدعت سے مراد ایسے نئے کام کی ایجاد ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ نمبر 2، شیخ ابن رجب حنبلی بدعت کی اصطلاحی تعریف درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں، بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو جو اس پر دلالت کرے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ اگر بدعت کوئی ایسا کام ہو جو شریعت میں مستحسن امور میں شمار ہو تو وہ حسنہ ہے، اور اگر وہ شریعت میں ناپسندیدہ امور میں شمار ہو تو وہ قبیحہ ہوگی۔ ان تعریفات سے واضح ہوتا ہے کہ ہر نئے کام یعنی بدعت کو محض نیا کام ہونے کی وجہ سے مطلقاً حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کے جواز یا عدم جواز کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر وہ نیا کام شریعت میں مستحسن و مباح ہے تو اسے بدعت حسنہ کہیں گے، اور اگر وہ نیا کام شریعت میں غیر مقبول و ناپسندیدہ ہو تو اسے بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ کہیں گے۔
اس اصولی بحث کے بعد یہ امر واضح ہو گیا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ قرون اولیٰ میں اس شکل میں موجود نہیں تھا جس حیت میں آج موجود ہے، لیکن چونکہ قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر الہی، تذکار رسالت، ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ و خیرات کرنا، فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا جیسے اعمال اس جشن کے مشتملات ہیں، اور ان میں سے کوئی امر بھی شریعت میں ممنوع نہیں، لہٰذا یہ ایک جائز، مشروع اور مستحسن عمل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سابقہ ادوار کے لوگ اپنے رسم و رواج اور ثقافت کے مطابق نعمت عظمیٰ ملنے کے دن شکر الہی بجا لاتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں جس طرح زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، اسی طرح جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے اطوار بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ ذیل میں ہم اس امر کی وضاحت کرتے ہیں۔ کیا علاقائی ثقافت کا ہر پہلو بدعت ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اسے قرآن و سنت کی روشنی میں شرعاً ثابت کرنے پر زور دینا ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ ہم ہر چیز کو بدعت اور ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اور بہت سے مستحسن امور جو ہمارے ہاں رواج پا چکے ہیں، ان کو معترضین بدعت سے تعبیر کرتے نہیں تھکتے۔ کچھ چیزیں اصلاً دینی ہوتی ہیں اور ان کی اصل توضیح اور استدلال کو کتاب و سنت میں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ احکام دین کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے ثبوت یا عدم ثبوت پر تو حکم شرعی ہونا چاہیے کہ ثابت ہے تو حکم ہے، اور اگر غیر ثابت ہے تو حکم نہیں۔ باقی چیزوں کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اولاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں علاقائی اور سماجی رواج شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک اہم اور نئی جہت ہے کہ علاقائی رواج دینی امور نہیں بن جاتے اور وہ چیزیں کلچر یعنی تہذیب و ثقافت کا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ ثانیاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی مسائل، بدلتے ہوئے حالات، لوگوں کے رجحانات اور اجتماعی میلانات کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ثالثاً بعض علاقائی، سماجی اور کلچرل ضرورتیں اور تقاضے بعض چیزوں کو ناگزیر بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، ثقافتی اعتبار سے دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور ثقافتی اعتبار سے سادہ تھا۔ اس دور کا ثقافتی اور تاریخی نقطہ نظر سے جائزہ لیں تو اس دور میں مسجدیں سادگی سے بنائی جاتی تھیں، گھر بھی بالعموم سادہ اور کچے بنائے جاتے تھے، کھجور کے پتوں اور شاخوں کو استعمال میں لایا جاتا، جبکہ خانہ کعبہ پتھروں سے بنا ہوا موجود تھا۔ وہ چاہتے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پختہ بنا سکتے تھے، مگر اس دور کے معاشرے کی ثقافت اور رسم و رواج سادہ اور فطرت سے انتہائی قریب تھے۔ ابتدائی تہذیب کا زمانہ تھا، کپڑے بھی ایسے ہی تھے جیسے انہیں میسر تھے، کھانا پینا بھی ایسا ہی تھا، یعنی ہر ایک عمل سادگی کا انداز لیے ہوئے تھا۔ ان کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، رہن سہن، الغرض ہر چیز میں سادگی نمایاں طور پر جھلکتی نظر آتی تھی۔ تو جب ہر چیز میں یہ انداز واضح طور پر جھلکتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں بھی ان کا اپنا انداز اس دور کے کلچر کی انفرادیت کا آئینہ دار تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثقافتی مظاہر۔ ہم یوم پاکستان اور یوم قائد اعظم مناتے ہیں، اس موقع پر جلوس نکالتے ہیں، یہ ہمارے علاقائی رسم و رواج کا حصہ ہے۔ اسے شرعی نہیں بلکہ ثقافتی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر خوشی منانا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ مومن کا دل خوشی و انبساط سے لبریز ہو جائے۔ البتہ اس کے اظہار کے مختلف ثقافتی طریقے ہیں جن کا وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا ناگزیر ہوتا ہے۔ نمبر 1،
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالنا ثقافت کا حصہ ہے۔ اگر یوم پاکستان منانا ثقافتی نقطہ نظر سے درست ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن، جو انسانی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، کیوں نہ منایا جائے؟ اگر یوم آزادی پر توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو میلاد کے دن کیوں نہ دی جائے؟ اسی طرح اور موقع پر چراغاں ہوتا ہے تو یوم میلاد پر چراغاں کیوں نہ کیا جائے؟ اگر قومی تہوار پر قوم اپنی عزت و افتخار کو نمایاں کرتی ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن وہ بطور امت اپنا جذبہ افتخار کیوں نمایاں نہ کرے؟ جس طرح ان ثقافتی مظاہر پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں، اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے جواز پر بھی کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ خوشی اور احتجاج دونوں موقعوں پر جلوس نکالنا بھی ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر اگر ہم جلسہ و جلوس اور صلاۃ و سلام کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا شرعی جواز دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ عرب کیوں جلوس نہیں نکالتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے کلچر میں جلوس نہیں، جبکہ عجم کے کلچر میں ایسا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور مصر وغیرہ میں لوگ میلاد مناتے ہیں، لیکن جلوس نکالنا ان کے کلچر میں بھی نہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو ہاکی کے میچ میں بھی کامیابی پر بھی جلوس نکالنا خوشی کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ جیتنے والی ٹیموں اور الیکشن جیتنے والے امیدواران کا استقبال جلوس کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو عمل شریعت میں منع نہیں بلکہ مباح ہے اور ثقافتی ضرورت بن گیا ہے اور اس کا اصل مقصد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے، تو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش اور ضرورت ہے؟ نمبر 2، محفل میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ثقافت کا حصہ ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں لوگ محافل کے دوران میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جبکہ اہل عرب کے ہاں اکثر بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں اکثر لوگ قیام بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس پر بلا جواز اعتراض کرنا اور اسے باعث نزاع بنانا کوئی مستحسن اقدام نہیں۔ بحالت قیام صلاۃ و سلام کا اگرچہ شرعی جواز موجود ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو علاقائی اور ثقافتی ہے۔ یہ اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، کوئی بیٹھ کر سلام پڑھتا ہے۔ نمبر 3، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آرائش و زیبائش ثقافت کا حصہ ہے۔ قرون اولیٰ میں لوگوں کی طبیعت کے اندر نیکی اور خیر کے پہلو اتنے غالب ہوتے تھے کہ انہیں کسی اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ حکم ہی کافی تھا۔ لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے، حکم کے وہ اثرات نہیں رہے، اس لیے جامد طبیعتوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے مسجدیں خوبصورت بنانے کا رجحان زور پکڑ گیا ہے، جبکہ مساجد کی زیب و زینت کا قرآن و حدیث میں کہیں حکم نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہری اسباب رغبت کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔ اس پہلو کا تعلق احکام شریعت سے نہیں، ثقافت سے ہے۔ داڑھی کے بال سنوارنا، سرما ڈالنا، سر میں تیل لگانا، اچھے کپڑے زیب تن کرنا اعمال سنت ہیں اور ظاہری رغبت دلانے والی چیزیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افعال کی ترغیب دلائی ہے، اسی لیے فرمایا جو شخص اس ترکاری یعنی لہسن پیاز کو کھائے وہ ہماری مساجد میں نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بو اس کے منہ سے ختم ہو جائے۔ سنن ابو داؤد صحیح مسلم
کیا لہسن پیاز کھانے والا کسی کبیر جرم کا مرتکب ہو گیا ہے کہ اسے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اسباب کی بنا پر ہی فرمایا کہ اگر کوئی لہسن پیاز کھا کر مسجد میں آئے گا تو مسجد میں بیٹھے لوگوں کی طبیعت میں انقباض پیدا ہوگا۔ جسمانی آرائش و زینت سے متعلقہ یہ اور اس موضوع کی حامل دیگر احادیث سے ثابت کرتی ہیں کہ اسلام میں ظاہری اسباب پیدا کیے جانے کو قرین حکمت اور قرین مصلحت سمجھا جاتا ہے۔ بدعت کی مبادیات اور جشن میلاد کے ثقافتی پہلوؤں کے بیان کے بعد اب ہم بدعت کا حقیقی تصور بیان کرتے ہیں۔ بدعت کا حقیقی تصور ذیل میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بدعت کا حقیقی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مضمون بدعت کی احادیث کا حقیقی اطلاق کن کن بدعات پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلاً نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی امر موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل۔ مغالطے کا ازالہ اور فہو ردن کا درست مفہوم مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں احدہ ما لیس منہ اور ما لیس فیہ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ عرف عام میں احدث کا معنی دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا ہے اور ما لیس منہ کے الفاظ احدث کا مفہوم واضح کر رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ چیز ادا کرنا ہے جو دین میں نہ ہو۔ حدیث کے اس مفہوم سے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر احدث سے مراد دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا ہے تو پھر ما لیس منہ جو اس میں سے نہ ہو یا ما لیس فی جو اس میں اصلاً نہ ہو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اگر وہ چیز دین میں سے تھی یعنی اس دین کا حصہ تھی تو اسے نئی نہیں کہا جا سکتا کہ محدثۃ، نئی چیز تو کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے دین میں موجود نہ ہو۔ اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا کہ حدیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیا کام مردود نہیں، بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جو دین کا حصہ نہ ہو۔ جو نیا کام دین کے دائرے میں داخل ہو وہ مردود نہیں، مقبول ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں ہوگی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کا اطلاق نہ صرف ما لیس منہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی فقط احدث پر، بلکہ اس کا صحیح اطلاق اس صورت پر ہوگا جب ان دونوں چیزوں احدث اور ما لیس منہ یا فیہ جمع ہو جائیں، یعنی مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کی کوئی اصل مثال یا دلیل بھی دین میں نہ ہو اور نہ دین کی کسی جہت کے ساتھ
اس کا کوئی تعلق ہو، بس اس وضاحت کی روشنی میں کسی بھی محدثاتن کے بدعت و ضلالت قرار پانے کے لیے دو شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، دین میں اس کی کوئی اصل، مثال یا دلیل موجود نہ ہو۔ نمبر 2، یہ محدثاتن نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے۔ مذکورہ بالا تیسری حدیث شریف میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد سے عام طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ و نیک اور احسن ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ایصال ثواب، میلاد اور دیگر سماجی، روحانی اور اخلاقی امور، اگر اس پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو یہ بدعت اور مردود ہے۔ یہ مفہوم غلطی اور مبنی بر جہالت ہے، کیونکہ اگر یہ معنی مراد لے لیا جائے کہ جس کام کے کرنے پر امر قرآن و سنت نہ ہو وہ مردود اور حرام ہے، تو پھر شریعت کے جملہ مباحات بھی قابل رد ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا حدیث پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہر نیا کام مردود کے زمرہ میں نہیں آتا، بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جس کی کوئی اصل، مثال، ذکر، معرفت یا حوالہ بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ اسے ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ واجبات اسلام اور اساسی عقائد شریعت میں اس طرح شمار کر لیا جائے کہ اسے اساسیات دین میں اضافہ سمجھا جانے لگے یا اس سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں اصلاً کمی بیشی واقع ہو جائے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کلو بدعت ضلالۃ، سے بھی یہی بدعت مراد ہے، نہ کہ ہر نئے کام کو ضلالت کہا جائے گا۔ یہی احداث فی الدین، اسلام کی مخالفت اور دین میں فتنہ تصور ہوگا۔ مذکورہ بالا بحث واضح کرتی ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز کوئی ایسا امر نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، بلکہ یہ ایک ایسا مبنی بر خیر اور مستحسن عمل ہے جو سراسر شریعت کے منشا و مقصود کے عین مطابق ہے۔ عہد نبوی میں احداث فی الدین سے مراد گزشتہ صفحات میں بدعت اور احداث فی الدین، دین میں نئے کاموں کے آغاز پر علمی و قیاسی گفتگو کی گئی کہ ہر وہ نیا کام جس پر دلیل شرعی موجود ہو شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ لغوی اعتبار سے وہ بدعت ہوگا۔ اب ان کی عملی و اطلاقی صورت بیان کی جاتی ہے۔ وہ کون سے امور یا معاملات ہیں جن پر بدعات و محدثات کا اطلاق ہوتا ہے؟ اس لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ متعین ہونا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے اسی قاعدہ اور کلیے کی کسوٹی پر کسی بھی معاملے کو رکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بدعت ضلالہ اور احداث فی الدین ہے۔ ذیل میں ہم اس حوالے سے چند روایات نقل کریں گے۔ نمبر 1، احداث فی الدین یعنی کفر و ارتداد کے فتنوں کا آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوری بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور تم میں سے کچھ آدمی مجھ پر پیش کیے جائیں گے، پھر وہ مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، کیا یہ میرے لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا، کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالیں، یعنی نئے فتنے برپا کیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی ایک کو نہ پاؤں جس کو میرے پاس حوض پر آنے سے روک دیا جائے تو میں کہوں یہ میرے لوگوں میں سے ہے، تو کہا جائے گا کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے فتنے پیدا کیے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ان میں سے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں الفاظ لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو سے پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ پروروں کو جانتے تھے، اس لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان میں سے نہیں ہیں، دین میں بدعات کا آغاز کرنے والے اور لوگ ہیں۔ نمبر 3، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روکنے والا ہوں اور تم اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر گرتے ہو، یا فرمایا تم پروانوں اور ٹڈیوں کی طرح آگ میں گرتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑنے والا ہوں اور میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، پس تم میرے پاس اکیلے اور گروہ در گروہ آؤ گے تو میں تمہاری نشانیوں اور ناموں سے تمہیں ایسے پہچانتا ہوں گا جیسے آدمی اپنے گھوڑے کو پہچانتا ہے۔ اور اس راوی کے علاوہ نے کہا، جیسے ایک آدمی اجنبی اونٹ کو اپنے اونٹوں میں پہچان لیتا ہے، پس تمہیں بائیں طرف سے لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت، تو وہ فرمائے گا یا کہا جائے گا، اے محمد، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے فتنے پیدا کیے، وہ آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قریبی زمانہ میں احداث کا ذکر ہے، اور احداث سے مراد دین میں ایسے بڑے فتنوں کا اجرا لیا گیا ہے جو دین کو ہی بدل دیں۔ علاوہ ازیں احادیث مبارکہ سے اس امر کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں محدثات الامور ارتداد کے فتنوں کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ان کا ارتکاب کرنے والے وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام قبول کر لیا اور بعد میں مرتدین، منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت اور خوارج میں شامل ہو گئے۔ ہمارے اس موقف کی تائید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون حالت میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آیت مبارکہ تلاوت کی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ پس سب سے پہلے ابراہیم کو خلعت پہنائی جائے گی، پھر میرے لوگوں کو دائیں اور بائیں سے پکڑا جائے گا تو میں کہوں گا، کیا یہ میرے لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا، جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں بے شک وہ الٹے پاؤں دین سے پھر کر مرتد ہو گئے ہیں۔ تو میں کہوں گا، جیسے اللہ کے صالح بندہ عیسیٰ بن مریم نے کہا، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ صحیح بخاری۔
جامع ترمذی۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ سے ذکر کیا گیا، وہ قبیصہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ وہی مرتدین ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں دین سے پھر گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں حوض پر ہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے اپنے پاس آنے والوں کو دیکھوں گا، اور عن قریب کچھ لوگوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، پس میں کہوں گا اے میرے رب، کیا یہ مجھ سے اور میری امت سے ہیں؟ تو کہا جائے گا آپ یقیناً جانتے تو ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، اللہ کی قسم وہ دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، بے شک ہم دین سے الٹے پاؤں پھرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اس سے کہ ہم اپنے دین کے بارے آزمائش میں ڈالے جائیں۔ نمبر 6، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر اپنے پاس آنے والوں کو دیکھوں گا تو کچھ لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، پس میں کہوں گا اے میرے رب، کیا یہ مجھ سے ہیں اور میرے امتی ہیں؟ تو کہا جائے گا کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ وہ آپ کے بعد دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ مسند احمد بن حنبل۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے ہمارا موقف کہ محدثات الامور سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نمودار ہونے والے فتنے ہیں جو کہ ارتداد کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ درج ذیل نکات سے مزید واضح ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں ہمارے موقف پر مرفوع متصل روایت موجود ہے کہ جو ہی آپ ان سے جدا ہوئے وہ اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر رہے ہیں۔ پس احداث کے مرتکب لوگوں کو حدیث میں صراحتاً مرتدین کہا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کے آخر میں امام بخاری نے محدث قبیصہ بن عقبہ کا درج ذیل قول نقل کیا ہے جو ہمارے موقف کا معید ہے۔ ان سے مراد وہ مرتدین ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں دین سے پھر گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ نمبر 3، امام بخاری نے ہی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مروی روایت بیان کرنے کے بعد ابن ابی ملیکہ تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، بے شک ہم دین سے الٹے پاؤں پھرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اس سے کہ ہم اپنے دین کے بارے آزمائش میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 4، مذکورہ حدیث مبارکہ میں اور وہ دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے یا وہ آپ کے بعد دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے سے بھی ہمارے بیان کردہ معنی کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو درداء نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ان میں سے نہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو۔ امام طبرانی اپنی کتاب مسند الشامیین میں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وصال سے 2 سال قبل وفات پا گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احداث فی الدین سے مراد خلفائے راشدین کے دور میں وقوع پذیر ہونے والا فتنہ ارتداد تھا۔ زیر نظر موقف کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اور روایت نہایت ہی اہم ہے جسے امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں کبیر تابعین میں سے ایک تابعی
حسین بن خارجہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فتنہ اولیٰ کے بعد اپنا ایک خواب بیان کیا ہے جس میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا محدثات یعنی فتنے برپا کیے؟ انہوں نے اپنوں کا خون بہایا ہے اور اپنے امام کو قتل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ اور ابن عبد البر نے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید میں امام حاکم کی بیان کردہ روایت میں مذکورہ الفتنہ الاولیٰ کے الفاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر امت مسلمہ میں پیدا ہونے والا فتنہ مراد لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے فتنہ پرور لوگ ہی دین میں بدعت کے مرتکب ہوئے اور یہی لوگ بدعتی کہلائے۔ یہی وہ فتنہ پرور متعصب اور انتہا پسند لوگ تھے جو جنگ صفین کے بعد خارجی گروہ پیدا کرنے کی بنیاد بنے۔ عہد خلفائے راشدین میں رونما ہونے والے محدثات الامور۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد عہد خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بڑے بڑے محدثات دین میں نئے فتنے پیدا ہوئے جن کو بدعات کہا گیا اور جن کے خلاف جہاد بالسیف کیا گیا درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فتنہ دعوی نبوت کو احداث فی الدین قرار دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوری بعد جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ظاہر ہوا اور ان کا یہ دعوی نبوت احداث فی الدین تھا۔ اسود بن عنزہ عنسی، طلحہ اسدی اور مسلمہ کذاب جیسے جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ نمبر 2، فتنہ ارتداد کو احداث فی الدین قرار دیا گیا۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سرزمین عرب میں احداث کی شکل میں ایک اور فتنہ رونما ہوا جسے فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ عرب کے نومسلم قبائل اسلام سے پھر گئے اور دوبارہ اپنی پرانی روش پر چل نکلے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا قلع کما کیا۔ نمبر 3، فتنہ منکرین زکوٰۃ کو احداث فی الدین قرار دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں فتنہ ارتداد پھیل جانے کے ساتھ ساتھ بعض قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ بیت المال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو اس انکار پر بھی میں ان سے ضرور قتال کروں گا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان عرب قبائل کی طرف روانہ کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ نمبر 4، فتنہ خوارج کو احداث فی الدین قرار دیا گیا۔ خوارج کی ابتدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، جب صفین کے مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں کئی روز تک لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں ہزارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین شہید ہوئے۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ طرفین میں سے 2 معتمد اشخاص کو
حکم بنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق کوئی ایسی تدبیر نکالیں جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص مقرر ہوئے اور عہد نامہ لکھا گیا، جس کے نتیجے میں لڑائی تھم گئی۔ پھر اشعث بن قیس نے اس کاغذ کو لے کر ہر قبیلے کے افراد کو سنانا شروع کر دیا۔ جب وہ بنی تمیم کے لوگوں کے پاس آئے، جن میں ابو بلال کا بھائی عروہ بن عدیہ بھی تھا، اور ان کو پڑھ کر سنایا تو عروہ نے کہا، تم اللہ کے امر میں انسانوں کو حکم بناتے ہو، سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں۔ اس نے یہ کہہ کر اشعث بن قیس کی سواری کے جانور کو تلوار ماری، جس سے آپ رضی اللہ عنہ نیچے گر پڑے۔ اس پر آپ کے قبیلے والے اور ان کے لوگ جمع ہو گئے اور جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب صفین سے واپس کوفہ پہنچے تو ان کو خوارج کے اس عمل سے آگاہی حاصل ہوئی، تو آپ نے فرمایا، اللہ ہی بڑا ہے، بات تو حق ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو ہم ان پر چھائے رہیں گے، اور اگر انہوں نے کلام کیا تو ہم ان پر دلیل لائیں گے، اگر وہ ہمارے خلاف نکلے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ خوارج نے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور لوگوں کو پہاڑوں پر چلے جانے یا دوسرے شہروں کی طرف نکلنے کا مشورہ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل کو بدعت ضلالتاً تک کہا گیا۔ آخر کار ان لوگوں نے آپس کے مشورے سے الحکم الا للہ کے اجراء کے لیے نہروان کا مقام چنا اور سب وہاں جمع ہو گئے۔ نہروان کے مقام پر ان خارجیوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے درمیان لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس قوم کو لو، یعنی قتل کرو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نماز ظہر ادا کرنے سے قبل اپنے ہاتھوں سے 8 خوارج کو قتل کیا، اور ہم میں سے 10 شہید نہ ہوئے اور ان میں سے 10 زندہ نہ بچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یوں فتنہ خوارج اپنے انجام کو پہنچا۔ یہی وہ فتنے تھے جن کی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع میں اشارہ فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد نمودار ہوئے اور جنہیں محدثات الامور کا نام دیا گیا۔ لہذا صحیح روایت کے مطابق یہ 4 طبقات مدعیان نبوت، مرتدین اسلام، منکرین زکوٰۃ خارج، محدثات کے مرتکب تھے، اور احادیث نے احداث کے معنی کو ارتداد کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ پس احداث کا معنی ارتداد ہوگا، اور یہی بدعت ضلالت و بدعت سیئہ اور داخل دوزخ شمار ہوگی۔ آج محدثات الامور کس سطح کے امور کو کہا جائے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کو محدثات الامور سے تعبیر کیا اور اس کا معنی خود اپنے ارشاد سے متعین فرمایا۔ وہ ایسے فتنے ہیں جو دین کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کر دیں یا ان کا انکار کر دیں اور یہ ارتداد پر مبنی ہوں۔ لہٰذا بدعات ضلالتاً سے مراد چھوٹے اور ہلکی نوعیت کے اختلافات نہیں، بلکہ ان سے مراد اس سطح کے فتنے ہیں کہ ان میں سے ہر فتنہ خروج عن الاسلام اور ارتداد کا باعث بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور امر دین کو کاٹے اور اختلاف کثیر بن کر امت میں ظاہر ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص دین کے بنیادی عقائد، ایمان باللہ، ملائکہ، سابقہ نازل شدہ کتب، انبیاء، یوم آخرت، تقدیر اور حیات بعد از موت میں سے
کسی کا انکار کرے۔ اسلام کے ارکان خمسہ ایمان باللہ و رسول، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے کسی کا انکار کرے، اور ارکان اسلام میں کمی یا زیادتی، ختم نبوت کے انکار، تحریف قرآن، متن قرآن میں کمی یا زیادتی کا مرتکب ہو، سنت کا انکار کرے، کسی خارجی فتنے کی طرح باطل مسلک کی بنیاد رکھے، جہاد کی منسوخی، سود کا جواز وغیرہ کا عقیدہ گھڑ لے، تو ان فتنوں کو قیامت تک کے لیے دین میں بدعات ضلالہ کہیں گے، اور یہی ایسے فتنے ہیں جن کے ماننے والوں اور پیروکاروں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ لہذا بدعت سے مراد فقط فتنہ ارتداد اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فوراً پیدا ہوئیں یا بعد کے مختلف ادوار میں پیدا ہوں گی۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس پر بدعت ضلالہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پس آج بھی ارتداد ہی ایسا قاعدہ اور کلیہ ہے جس پر کسی بھی امر کو پرکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ضلالہ میں شمار ہوتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا چھوٹے چھوٹے فروعی اور نزاعی مسائل، مثلاً میلاد، عرس، ایصال ثواب وغیرہ کو بدعت و گمراہی اور محدثات الامور نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان سے خروج عن الاسلام لازم نہیں آتا اور نہ ہی ارتداد ہوتا ہے، بلکہ یہ اصلاً شریعت سے ثابت ہیں، جبکہ محدثات الامور ان فتنوں کو کہا گیا ہے جن کی وجہ سے امت میں اختلاف کثیر پیدا ہوا، امت آپس میں بٹ گئی، حتیٰ کہ الگ الگ لشکر بنے، جنگیں ہوئیں اور ہزاروں افراد ان فتنوں کے باعث شہید ہوئے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور ایصال ثواب وغیرہ کو محدثات الامور اور بدعت ضلالہ قرار دیا ہے۔ ان کو دین میں بدعت قرار دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعریف سے انکار، حدیث سے انکار، جسارت علی الرسول ہے۔ لیس علیہ امرنا کا بھی یہی معنی ہے۔ یہ در حقیقت دین کے اندر مستحب اور مستحسن امور ہیں۔ فقہاء کے درمیان ہزاروں اختلافات ہیں، کئی مسائل میں مستحب و مکروہ، حتیٰ کہ حلت و حرمت کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان امور مستحبات کو بدعت کہنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ تعریف کی روشنی میں گویا ارتداد اور کفر و شرک کا فتویٰ لگانے کے مترادف ہے، اور مرتدین کے خلاف قتال کرنا جہاد ہے۔ کیا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدعت ضلالہ کا فتویٰ لگانے والے میلاد منانے والوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ جس طرح عہد صحابہ میں تدوین قرآن، باجماعت نماز تراویح اور جمعہ کے دن 2 اذانوں جیسے امور کو جاری کرنے کا مقصد امت مسلمہ کی بھلائی تھا، ایسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹوٹے ہوئے قلبی اور حبی تعلق کو برقرار رکھنے اور دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا جذبہ بیدار کرنے کا قوی اور مستحکم ذریعہ ہے، اور ایصال ثواب جیسے امور متوفیان اسلام کی بلندی درجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ تصور بدعت آثار صحابہ کی روشنی میں گزشتہ بحث میں ہم نے بدعت کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ لغوی اعتبار سے بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں، اور محدثات الامور و احداث فی الدین کا تعلق فتنہ ارتداد یا خروج عن الاسلام کی سطح کے فتنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بدعت کا تصور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار میں بھی موجود ہے یا نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل مختصراً بیان کریں گے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
امت کے لیے ان صحابہ کبار کا عمل سب سے زیادہ معتبر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے قلع کما کے لیے اپنی اور اپنے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کو لازمی قرار دیا ہے۔ نمبر 1، جمع قرآن اور شیخین رضی اللہ عنہما کا عمل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو اس وقت جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ قبل ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ اقدس سے اب تک قرآن حکیم کی ایک جلد میں جمع کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا، بلکہ متفرق مقامات پر مختلف صورتوں میں لکھا ہوا موجود تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جہاد و قتال اسی طرح جاری رہا اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہے شہید ہوتے رہے تو عین ممکن ہے کہ حفاظت قرآن میں خاصی دشواری پیش آئے۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تجویز دی کہ قرآن حکیم ایک کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، درست ہے کہ یہ کام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم بہت اچھا اور بھلائی پر مبنی ہے، لہٰذا ہمیں اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اس بحث و تمہیز کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس عظیم کام پر مامور کیے گئے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کھجور کی شاخوں، سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح تیار کیے گئے قرآن حکیم کے چند نسخے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ ہو گئے تھے۔ بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے منگوا کر قرآن حکیم کو دوبارہ موجودہ ترتیب میں یکجا کر دیا۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں پہلی بدعت حسنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئی۔ نمبر 2، باجماعت نماز تراویح کی ابتدا۔ جمع و تدوین قرآن کی طرح یہ عمل بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان کی تعمیل میں باقاعدہ وجود پذیر ہوا۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک میں 3 راتیں نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد فرض ہو جانے کے خدشے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح گھر میں ہی پڑھتے رہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی معمول رہا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مختلف شکلوں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو اس خیال سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر مساجد کو آباد کرنے کا ذوق بھی کم ہو سکتا ہے، اور اگر صورتحال یہی رہی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت لوگ نماز تراویح پڑھنا ہی ترک کر دیں۔ انہوں نے یہ اجتہاد فرمایا اور سب کو حافظ قرآن
دوران حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو باجماعت نماز تراویح پڑھتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے عبد الرحمن بن قاری تابعی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد رات کا آخری حصہ تھا، جبکہ لوگ پہلے حصے میں قیام کرتے تھے۔ اس روایت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کتنی اچھی بدعت ہے فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ ہر بدعت سیاح نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار بدعات اچھی بھی ہوتی ہیں، اور بدعت حسنہ اور سیاح کی تقسیم مبنی بر حدیث ہے، محض قیاسی تقسیم نہیں، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول پر قائم ہے۔ نمبر 3، نماز جمعہ سے قبل دوسری اذان۔ نماز جمعہ میں خطبے سے پہلے دوسری اذان عہد عثمانی رضی اللہ عنہ میں شروع کی گئی تھی۔ امام بخاری لکھتے ہیں، بے شک جمعہ کے دن دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا جب مسجد میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، لہٰذا جس طرح خیر القرون میں بھی تدوین قرآن حکیم کے موقع پر اجل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا تھا کہ جو کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ کیسے کر سکتے ہیں، اسی طرح آج کے دور میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس جیسے دیگر امور خیر کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جائز ہیں، جبکہ اوائل دور اسلام میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح صحابہ کرام کو انشراح صدر ہوا اور انہوں نے بھلائی کے نئے کاموں کو اپنایا، اسی طرح ہم نے محافل میلاد اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر خیر اور باعث برکت ہونے کے اپنایا ہے۔ تصور بدعت اور چند عصری نظائر و واقعات۔ اس ضمن میں چند شہادتیں عصری نظائر و واقعات سے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اسلامی حکومت کے قیام کا مسئلہ۔ شریعت نے ضروری قرار دیا کہ مسلمانوں کی نمائندہ حکومت ہو، لیکن اس کا انتخاب کس طرح ہو، حکومت کی تشکیل کس نظام کے تحت کی جائے، اس کے ادارے کس طرح وجود میں آئیں، پھر ان میں اختیارات کی تقسیم کس اسلوب پر ہو، ان تفصیلات کے متعلق شریعت میں صریح احکامات نہیں ملتے۔ ہر مسلمان ریاست نے اپنی صوابدید کے مطابق جو نظام ضروری سمجھا اپنا لیا۔ نمبر 2، تعمیر مساجد کا مسئلہ۔ اوائل اسلام میں پختہ مکانات بنانا ناپسند خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا مسجد کو بھی از روئے شرع پختہ بنانا ناجائز تصور کیا جاتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب اسلامی سلطنت کی حدیں شرق تا غرب تک پھیل گئیں، تہذیب و ثقافت اور رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلیاں آ گئیں، لوگوں نے اپنی رہائش کے لیے بڑے بڑے کشادہ اور پختہ مکانات بنانا شروع کر دیے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت اور بعد اسلامی مملکت کے جاؤ جلال کے دور میں مسلمانوں نے عالی شان محلات تعمیر کیے تو علماء نے وقت کے تقاضوں کے مطابق مساجد کی تعمیر کو بھی اسی طرح نہ صرف جائز کہا بلکہ عظمت اسلام کے پیش نظر ضروری قرار دیا۔ اگر مساجد کی تعمیر میں تبدیلی پر غور کیا جائے تو اس کی مصلحت اب سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت لوگوں کے اپنے گھر کچے ہوتے تھے، لہٰذا اللہ کے گھروں کا کچا ہونا باعث ننگ و عار نہ تھا، لیکن جب لوگوں کے اپنے مکانات پختہ محلات میں بدل گئے تو خانہ خدا کی وجاہت اور ظاہری رعب و دبدبہ کے پیش نظر پختہ اور خوبصورت مساجد کی تعمیر کے جواز کا فتویٰ دے دیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دین کو اگر ظاہری لفظوں سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے الا ماشاء اللہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا،
لیکن اگر دین کی اصل روح اور اس میں کار فرما حکمتوں پر غور کر کے اس کے احکام کو پرکھا جائے تو دین کا صحیح فہم پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن حکیم کا ترجمہ و تفسیر۔ قرآن حکیم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے تراجم اور تفاسیر بھی مختلف ممالک کے لوگوں کی زبان اور فہم کے مطابق ہوں، لیکن دین کے بارے میں ظاہری الفاظ پر نظر رکھنے والا ناپختہ اور انتہا پسند جامد ذہن ہر دور میں ہونے والے نئے کام کی مزاحمت میں پیش رہا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جب پہلی مرتبہ اسی ضرورت کے پیش نظر قرآن حکیم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تو یہاں کے ظاہر بین علماء نے بہت واویلا کیا، کفر و بدعت کے فتاویٰ صادر کیے کہ قرآن کو عربی زبان سے فارسی میں منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ نئی بدعت مصلحت وقت اور عین تقاضائے تبلیغ دین تھی، جبکہ فتویٰ لگانے والے اس وقت اس دینی مصلحت سے ناآشنا تھے۔ ائمہ و محدثین کی بیان کردہ اقسام بدعت۔ دین کے متذکرہ پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ و محدثین نے بدعت کی 5 اقسام بیان کی ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، امام شافعی فقہ کے بانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تقسیم ان الفاظ میں کرتے ہیں: محدثات میں 2 قسم کے امور شامل ہیں۔ پہلی قسم میں تو وہ نئے امور ہیں جو قرآن و سنت، آثار صحابہ یا اجماع امت کے خلاف ہوں، پس یہ بدعت ضلالہ ہیں، اور دوسری قسم میں وہ نئے امور ہیں جن کو بھلائی کے لیے انجام دیا جائے، کوئی ان میں سے کسی کی مخالفت نہ کرتا ہو، پس یہ نئے امور ناپسندیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رمضان میں تراویح کے قیام کے موقع پر فرمایا تھا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ نمبر 2، شیخ عز الدین بن عبد السلام سلمہ اپنی کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام میں فرماتے ہیں: بدعت ایسا فعل ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، اور بدعت کو 5 احکام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی واجب اور ندب وغیرہ، اور اس کی پہچان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بدعت کو قواعد شرعیہ پر پرکھا جائے گا، پس وہ جو حکم شرعی پر پورا اترے گا اسی قسم میں سے ہوگا۔ پس نحو کا علم سیکھنا، جس سے قرآن اور سنت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بدعت واجبہ میں سے ہے، اور قدریہ جیسے نئے مذہب بنانا بدعت محرمہ میں ہے، اور مدارس بنانا اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت مندوبہ میں سے ہے، اور نماز کے بعد مصافحہ کرنا بدعت مباحہ میں سے ہے، اور سونا استعمال کیے بغیر مساجد اور قرآن کی تزئین و آرائش کرنا بدعت مکروہہ میں سے ہے۔ نمبر 3، ملا علی قاری حنفی مشکوٰۃ المصابیح کی شرح مرقاۃ المفاتیح میں لکھتے ہیں: شیخ عز الدین بن عبد السلام القواعد کے آخر میں بدعت کے بارے میں فرماتے ہیں: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے نحو کا سیکھنا، اصول فقہ کی تدوین کرنا اور علم جرح و تعدیل کا حاصل کرنا بدعت واجبہ ہے، جبکہ بدعت محرمہ میں نئے مذاہب کا وجود ہے، جیسے جبریہ، قدریہ، مرجئیہ اور مجسمہ، اور ان تمام کا رد بدعت واجبہ سے کیا جائے گا، کیونکہ اسی بدعت سے شریعت کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے، جبکہ سرائیں اور مدارس کا قیام اور ہر قسم کے نیکی کے فروغ کے کام جو اسلام کے ابتدائی دور میں نہ تھے، جیسے باجماعت نماز تراویح اور تصوف کے پیچیدہ نکات و رموز پر گفتگو کرنا بدعت مندوبہ میں شامل ہیں۔
شوافے کے ہاں مساجد اور قرآن کی تزئین و آرائش کرنا بدعت مکروہ ہے، جبکہ احناف کے ہاں یہ امر مباح ہے، اور شوافے کے ہاں فجر اور عصر کے بعد مصافحہ کرنا بدعت مباح ہے، جبکہ احناف کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے، اور اسی طرح لذیذ کھانے پینے اور گھروں کو وسیع کرنا جیسے امور بھی بدعت مباحہ میں شامل ہیں۔ کلو بدعت ضلالت کا صحیح مفہوم۔ ملا علی قاری کلو بدعت ضلالت کا صحیح مفہوم واضح کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس سے اس عمل کا اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر ملے گا، اور یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم جمع کیا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسے صحیفہ میں لکھا، اور عہد عثمانی میں اس کی تجدید کی گئی۔ نمبر 2، ابن حجر مکی بدعت کی اقسام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور جو حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، اور اس حدیث کو بدعت محرمہ پر محمول کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں۔ بدعت کی اس تقسیم کے بعد معلوم ہوا کہ اگر بدعت شریعت کے مستحسنات کے تحت آ جائے تو وہ بدعت حسنہ ہے، اگر مستحبات کے تحت آ جائے یعنی مخالف دلیل ہو تو بدعت سیئہ ہے، اور اگر ان دونوں میں نہ آئے تو وہ بدعت مباحہ ہے۔ تقسیم بدعت۔ مذکورہ بالا تعریفات بدعت کی روشنی میں ہم ذیل میں خلاصتاً محدثین و ائمہ کی بیان کردہ بدعت کی تقسیم بیان کریں گے۔ بنیادی طور پر بدعت کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 بدعت حسنہ، نمبر 2 بدعت سیئہ۔ ان میں سے ہر ایک کی پھر مزید اقسام ہیں جن کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بدعت حسنہ کی اقسام۔ بدعت حسنہ کی مزید 3 اقسام ہیں، نمبر 1 بدعت واجبہ، نمبر 2 بدعت مستحبہ یا مستحسنہ، نمبر 3 بدعت مباحہ۔ نمبر 1 بدعت واجبہ، وہ کام جو اپنی حیت میں تو بدعت ہو لیکن اس کا وجود واجب کی طرح دین کی ضرورت بن جائے، اور اسے ترک کرنے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسے قرآنی آیات پر اعراب، فہم دین کے لیے صرف و نحو کی درس و تدریس، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ اور دیگر علوم عقلیہ وغیرہ کی تعلیم کا اہتمام، دینی مدارس کا قیام، درس نظامی کے نصابات اور ان کی اصطلاحات سب بدعت واجبہ ہیں۔ نمبر 2 بدعت مستحبہ یعنی مستحسنہ، جو کام اپنی حیت اور اصل میں نیا ہو لیکن شرعاً ممنوع ہو، نہ واجب کی طرح ضروری ہو بلکہ عام مسلمان اسے مستحسن امر سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے کرے تو اس کے نہ کرنے والا گناہ گار بھی نہیں ہوتا لیکن کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، جیسے مسافر خانوں اور مدارس کی تعمیر وغیرہ۔ ہر وہ اچھی بات جو پہلے نہیں تھی اس کا ایجاد کرنا بھی بدعت مستحبہ ہے، جیسے ہم نماز تراویح کی جماعت، تصوف و طریقت کے باریک مسائل کا بیان، محافل میلاد، محافل عرس وغیرہ، جنہیں عام مسلمان ثواب کی خاطر منعقد کرتے ہیں اور ان میں شرکت نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس کو بالعموم مومن اچھا جانے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور جس کو مومن برا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اس تعریف کی روح سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت مستحسنہ ہے، جسے مومن ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہے، کیونکہ اسے جمہور مسلمان سواد اعظم مناتے ہیں۔
نمبر 3 بدعت مباحہ، وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور جسے مسلمان صرف جائز سمجھ کر ثواب کی نیت کے بغیر اختیار کر لیں۔ فقہا نے فجر اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنے اور عمدہ جدید کھانے اور مشروبات کے استعمال کو بدعت مباحہ کہا ہے۔ نمبر 2 بدعت سیئہ کی اقسام۔ بدعت سیئہ کی 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 بدعت محرمہ، نمبر 2 بدعت مکروہہ۔ نمبر 1 بدعت محرمہ، وہ نیا کام جس سے دین میں تضاد، اختلاف اور انتشار واقع ہو، مثلاً قدریہ، جبریہ، مرجئیہ اور مرزائی و قادیانی وغیرہ جیسے نئے مذاہب کا وجود میں آنا۔ اسے بدعت ضلالہ بھی کہتے ہیں۔ ان مذاہب باطلہ کی مخالفت بدعت واجبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 2 بدعت مکروہہ، جس نئے کام سے سنت موقدہ یا غیر موقدہ چھوٹ جائے وہ بدعت مکروہہ ہے۔ اس میں علماء مقدمین نے مساجد کی بلا ضرورت فقریہ آرائش و تزئین وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ تقسیم بدعت پر متن حدیث سے استشہاد۔ بدعت کے مذکورہ تصور اور تقسیم کی مزید وضاحت کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث مبارکہ نہایت اہم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لیے اس کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی ہے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی تو اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی گناہ ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ہے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو۔ اس حدیث میں لفظ سن لغوی معنی کے اعتبار سے ابدع کے ہم معنی ہے، یعنی جس نے اسلام میں کوئی اچھی نئی راہ نکالی۔ یہاں سے بدعت حسنہ کا تصور ابھرتا ہے، اور اسی طرح من سن فی الاسلام میں سنت سیئہ سے بدعت سیئہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس سے تو صرف سنت ہی مراد ہے، بدعت مراد نہیں لی جا سکتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ، اگر اس سے مراد صرف سنت ہی ہوتا تو کیا وہاں حسنہ کہنے کی ضرورت تھی؟ کیا کوئی سنت غیر حسنہ بھی ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے حوالے سے من عاملہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر من سنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ایک امتی کیا راہ نکالے گا؟ وہ تو صرف عمل اور اتباع کا پابند ہے۔ پس ثابت ہوا کہ سنہ سے مراد معروف معنوں میں سنت نہیں ہے، بلکہ یہاں لغوی معنی یعنی راستہ اور نئی راہ نکالنا مراد ہے۔ بدعت کی اقسام اور تفصیلات متعدد ائمہ حدیث اور فقہا نے اپنے اپنے انداز میں اپنی کتب میں بیان کی ہیں۔ تفصیلات ہماری کتاب البدع میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کو اس ڈھب پر نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا یا نہیں، اور بعد میں کب شروع ہوا، بلکہ اس کو پرکھنے کے لیے عمل کی ہیت کبھی رسم و رواج پر منحصر ہوتی ہے اور کبھی وقت کی ضرورت پر۔ اور کبھی اس کے تقاضوں پر، کبھی اس کام میں کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں اور کبھی کئی مصلحتیں۔ کیا بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے، یا پھر وہ کام
اگر کسی نئے عمل کی اصل قرآن حکیم یا سنت نبوی سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ طعن و تشریح اور گمراہی یا گناہ کا باعث نہیں رہتا۔ اگر بفرض محال قرآن و سنت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ ثابت نہ بھی ہو لیکن اس سے قرآن و سنت کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو پھر بھی وہ کسی قسم کی قباحت کا باعث نہیں بنتا اور نہ ہی اس پر طعن و تشنیع درست ہے۔ البتہ صرف اس صورت میں کوئی بدعت ناجائز اور کبیرہ کے زمرے میں شامل ہو کر قابل مذمت ٹھہرے گی جب وہ قرآن و سنت کی کسی نص یا شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہو یا دین کے عمومی مزاج اور اس کی روح کے منافی ہو۔ قرآن و حدیث میں جشن میلاد کی اصل موجود ہے۔ گزشتہ ابواب میں قرآن حکیم کی آیات اور متعدد احادیث کے ذریعے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت اور اس کی اصل غرض و غایت صراحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔ لہٰذا اصلاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا احسان عظیم تصور کرتے ہوئے اس کے حصول پر خوشی منانا اور اسے باعث مسرت و فرحت جان کر تحدیث نعمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے بطور عید منانا مستحسن اور قابل تقلید عمل ہے۔ مزید برآں یہ خوشی منانا نہ صرف سنت الہیہ ہے بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت بھی قرار پاتا ہے۔ صحابہ کرام کے آثار سے بھی ثابت ہے اور اس پر مؤید سابق امتوں کے عمل کی گواہی بھی قرآن حکیم نے صراحتاً فراہم کر دی ہے۔ اب بھی اگر کوئی اس کے جواز اور عدم جواز کو بحث و مناظرہ کا موضوع بنائے، اس کو ناجائز، حرام اور قابل مذمت کہے تو اسے ہٹ دھرمی اور لا علمی کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ جمہور امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ شریعت مطہرہ نے بہت سے معاملات کی تہ میں کار فرما اساسی تصورات اور اصول بیان کر دیے ہیں، لیکن ان کی تفصیل اور حیت کا انحصار امت مسلمہ کے علماء اور اکابر پر چھوڑ دیا کہ امت کے علماء حق اور ائمہ دین کی اکثریت جس امر پر متفق ہو جائے۔ گزشتہ صفحات میں دیے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول قول کے مطابق بالکل درست اور قرآن سنت کے تابع ہے۔ اس کی تائید مرفوع صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے جن کے مطابق فی الحقیقت امت کی اکثریت یعنی سواد اعظم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ ہمیشہ اقلیت سواد اعظم سے الگ ہونے والی جماعت ہوتی ہے۔ وقتاً فوقتاً جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں اور جماعتیں بنتی رہتی ہیں جن کے عقائد و نظریات امت کی بھاری اکثریت کے عقائد و نظریات کے خلاف ہوتے ہیں اور جو امت کے سواد اعظم کو گمراہ، کافر، مشرک، جاہل اور بدعتی کہتی ہیں، دراصل خود گمراہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فتنہ و فساد اور تفرقہ انتشار کے دور میں امت کو سواد اعظم سب سے بڑی جماعت کا دامن پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، پس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو اختیار کرو۔ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تفرقہ پروری کی پیشین گوئی کرتے ہوئے سواد اعظم کے سوا تمام گروہوں اور جماعتوں کے جہنمی ہونے کی وعید بیان فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، جبکہ میری امت ان پر
ایک فرقے کا اضافہ کرے گی، وہ تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے سواد اعظم امت کے اکثریتی طبقہ کے۔ نمبر 3، سواد اعظم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص 1 سے بہتر ہیں، اور 3 اشخاص 2 سے بہتر ہیں، اور 4 اشخاص 3 سے بہتر ہیں۔ پس تم پر لازم ہے کہ اکثریتی جماعت کے ساتھ رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی ہدایت کے سوا کسی شے پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ نمبر 4، مذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے لفظ الجماعہ سے مراد امت کا اکثریتی طبقہ ہے۔ اس کی وضاحت حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود الجماعت سے سواد اعظم مراد لیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف 1 جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جنتی گروہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ امت میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ درج ذیل حدیث شریف میں جماعت سے مراد امت کی سب سے بڑی جماعت اور اس پر محافظت ہونا صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا ہاتھ سب سے بڑی جماعت پر ہے، پس تم سواد اعظم سب سے بڑی جماعت کی اتباع کرو، کیونکہ جو اس سے جدا ہوا یقیناً وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یا فرمایا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا۔ جامع ترمذی۔ اس تصور کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اکثریتی طبقے میں کوئی خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ امر واقع ہے کہ بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق اکثریتی طبقے کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یعنی سواد اعظم سے منسلک رہتے ہوئے ہی امت کی اصلاح کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اہل ایمان سواد اعظم کو گمراہ قرار دیتے ہوئے اس سے خارج ہو کر اپنے لیے نئی راہ بنانا ہی در حقیقت گمراہی اور منافقت ہے، اور اسی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بھی ان بعض امور میں سے ایک ہے جن پر اس وقت جمہور امت جواز کے شرعی دلائل کی روشنی میں عامل ہے۔ آج کوئی امت کے اس اکثریتی طبقے کو گمراہ کہتا ہے تو در حقیقت وہ خود ہی گمراہ ہے اور دوزخ کی راہ پر گامزن ہے۔ دین کی اصل روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اسلام کے حاملین ظاہر بینی سے کام لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کفر و ایمان کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور دین کی اصل روح اور کار فرما حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل جن کے سامنے دین کی اصل روح نہیں رکھی جاتی بلکہ فہم دین کی بجائے لفظوں کے ہیر پھیر سے دین کو متعارف کرایا جاتا ہے، روز بروز اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ الا ماشاء اللہ کہیں تو ذاتی مفادات کے پیش نظر اور کہیں نادانی کی بنا پر مذہبی ذمہ داروں نے لفظی مشگافیوں سے
دین کو دشوار بنا دیا ہے، جس سے نوجوان نسل اور بالخصوص نیا تعلیم یافتہ طبقہ جو پہلے ہی مغربی تہذیب و ثقافت اور استعماری ذہنیت و فکری یلغار کا نشانہ بنا ہوا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم صدق دل سے دین کے اصول و قوانین اور شریعت اسلامیہ کے دلکش پہلو پیش نظر رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگ پھر سے عظمت اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو کر شوکت و عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کمر بستہ نہ ہو جائیں۔ ظاہر پرست علماء محافل میلاد اور جشن میلاد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صرف اس لیے اسے ناجائز اور نعوذ باللہ حرام قرار دیتے ہیں کہ اس قسم کی محافل اور جشن کی تقاریب اوائل دور اسلام میں منعقد نہیں ہوئیں۔ اس بحث کے تناظر میں بدعت کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت پر جید ائمہ حدیث و فقہ کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ اسے لغت کی روح سے بدعت کہنا صحیح ہے، لیکن صرف بدعت کہہ کر اسے ہدف تنقید بنانا اور ناپسندیدہ قرار دینا محض تنگ نظری اور ہٹ دھرمی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ ہر دور میں ہر چیز کی حیت اور صورت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے انداز اور ذرائع آمد و رفع بتدریج بدلتے رہے ہیں۔ آج لوگ پیدل یا اونٹ گھوڑوں پر سوار ہو کر حج کے لیے نہیں جاتے۔ پہلے جو فاصلے مہینوں میں طے ہوتے تھے، اب جدید ذرائع آمد و رفع اسے گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی کی صورتحال بھی اب پہلے جیسی نہیں، اس میں کئی جدتیں اور عصری تقاضے شامل ہو چکے ہیں، مگر ان کی حیت اصلیہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اسی پس منظر میں اگر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودہ صورت دیکھی جائے تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح ہم محافل میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنے اور مختلف انداز میں سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، جو فی الواقعہ ہمارے جشن میلاد منانے کا مقصد ہے۔ اسی طرح کی محفلیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ذکر ہوتا تھا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی منعقد ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی منعقد ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنی محفل نعت خود منعقد کرواتے تھے۔